ماں سے یہ چاہتا ہے کہ تمہارا جو کچھ ہے وہ سب کچھ لے کر تمہیں ننگا اور بھوکا کر دیا جائے۔ تم اپنی جگہ جیسے ہو، تمہاری ضرورت پر آج نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا، تمہاری نہیں تو تمہاری نسلوں کے کام آئے گا۔ لیکن اس وقت نگاہ غلط اٹھ چکی ہے۔ کبھی ہمارے طلاق کے مسائل میں جو شعائر اللہ ہے اس کی بے احترامی کرتے ہوئے مداخلت، کبھی ہماری مساجد میں بتوں کو داخل کر کے اس کی بے احترامی، اور مقدمات میں فیصلے ججوں کو خرید کر، ان کو عہدوں کے وعدے کر کے، اور ان کے ججمنٹ جس وقت ان لوگوں کی یعنی نوکریاں ختم ہو جائیں اس کے فوری بعد ان کو بڑے بڑے مناصب اور عہدے دے کر ان کو خریدا گیا۔ اور مساجد اللہ کی بے احترامی جو شعائر اللہ ہے، جتنی مساجد ہیں وہ کیا ہیں؟ شعائر اللہ۔ اب ان کی بے احترامی ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہماری عادت دوسروں کی عبادت میں، دوسروں کی عبادت گاہوں میں انگلی کرنے کی نہیں ہے، ہماری عادت ہمارے گھروں کو پاک کرنے کی ہے۔ کہا تھا نا میں، اب کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ کبھی ہمارے طلاق کے مسئلے میں مداخلت، کبھی ہمارے میراث کے مسئلے میں مداخلت، کبھی ہمارے جناب والا مساجد کے مسئلے میں مداخلت، اور کبھی ہماری اذان میں مداخلت۔ ارے بھائی نہیں کر سکتے ہو، گھر میں کر لو، ٹھیک ہے، سو کے اسلام میں اس کی اجازت ہے، کر لیتے، مگر تم بھی گھر میں کرنا، تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ ہولی روڈ پہ، دیوالی روڈ پہ، پٹاخے روڈ پہ، پتنگاں روڈ پہ، سارے کام تم روڈ پہ کرنا، ہم لوگ گھر میں کرنا۔ یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ تمہارے باپ کی جاگیر ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ مسلمان اس وقت شعائر کو شعائر نہیں سمجھ رہا، ان کے احترام کو جیسے احترام جس کو اللہ نے ہمارے لیے مقدس بنایا ہے ان کا جیسا احترام کرنا چاہیے نہیں کر رہا ہے۔ یاد رکھو، جب تک شعائر کی عظمت اہل اسلام کے دلوں میں نہیں ہوگی، کافر اسی طرح دندناتا پھرے گا۔ اب ایک موقع آیا ہے، اس موقع پر مسلم پسند اللہ کی طرف سے ایک چھوٹی سی گزارش آئی ہے کہ اس وقت یہ جاہلوں کو تو پڑھنے لکھنے آتا نہیں ہے، کیا کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا ہے، بولنے والے بہت اعتراضات کرتے ہیں۔ اگر آپ کو کسی مسئلے میں وقت کے جائیداد سے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ اپنے مفتی کے پاس جاؤ، بیٹھو، آپ کو وہ سمجھائے گا کہ یہ کہاں استعمال ہوتی ہے کہاں نہیں ہوتی ہے، کیسے استعمال ہوتی ہے کیسے نہیں ہوتی ہے، وقت کیا چیز ہے، اس کی ہمارے اوپر کیا اس کی تئیں ہمارے اوپر کیا ذمہ داری عائد ہے، جیسے حرم محترم کی حفاظت، جیسے صفا و مروہ کی حفاظت، جیسے ہدی کے جانور کی حفاظت، جیسے مساجد کی حفاظت، جیسے مدارس کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داریوں میں سے۔ کیوں؟ یہ سب کے سب اوقاف ہیں، یہ وقف للہ ہے، اس پر اللہ کی نسبت لگ گئی ہے، یہ شعائر اللہ ہے۔ اب اس کی بے احترامی کریں گے تو وہی کر سکتا ہے جس کا دل تقوی سے خالی ہے۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ۔ شعائر اللہ کا احترام وہی دل کرتے ہیں جو دل تقوی سے آراستہ ہوتے ہیں۔ تیار ہے میں انشاءاللہ؟ جب مسلم پسند اللہ بورڈ کی طرف سے اعلان آئے گا، ہم اپنے اور اپنی عورتوں کے ساتھ شرکت کر کے سروں کا ایک سمندر انشاءاللہ محبوب نگر میں بتائیں کہ اعلان عام ہو جائے گا۔ جب اعلان عام ہو جائے تو بالخصوص میرے سننے والا کوئی بھی فرد یہاں گھر میں بیٹھا نہ رہے، سمجھ رہے؟ اب اوامر کا اتباع ہے، دیکھ لو تقوی والا ہے، نواہی سے اجتناب ہے، سمجھ لو کہ تقوی والا ہے۔ جی کلام اللہ کی عظمت ہے، سمجھ لو کہ تقوی والا ہے۔ کلام اللہ کی وہ عظمت نہیں ہے جیسی عظمت ہونی چاہیے تو سمجھ لو تقوی سے خالی ہے۔ اوامر الہیہ کی وہ عظمت نہیں ہے جو ہونی چاہیے تو سمجھ لو کہ تقوی سے خالی ہے۔ جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے ویسا رکنے کے لیے ڈر پیدا نہیں ہو رہا تو سمجھ لو کہ ابھی دل ہمارا تقوی والا نہیں۔ فیصلہ خود کر لیں، اللہ کے مساجد کی حفاظت کے لیے کوشش کر رہا کہ نہیں کر رہا ہے تو تقوی والا ہے، اور مساجد کی حفاظت کی سعی نہیں کر رہا تو تقوی سے خالی۔ پیمانہ میں نے آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے بصورت علم، فیصلہ آپ اپنے قلوب کا کر لیں۔ اچھی صفت اندرون میں ہے تو باقی رکھیں، اس کو بڑھانے کی فکر ہو، اور اگر اچھی صفت اندرون میں نہیں ہے تو بری صفت کو نکال دیں تاکہ اچھی صفت آئے اور ہمارا قلب تقی کہلائے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔